پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے اترے اور لڑنے کے لیے اترے۔ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی جنگ کیفیت کے اعتبار سے کبھی نہ آئے گی نہ آئی ہے۔ بارش کیوں آئی؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، طہارت حاصل کرو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی وسوسوں کو بارش کے ذریعے سے صاف کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو جما دیا۔ تو اللہ نے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پہلا وار تمہارا یہاں ہونا چاہیے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہاں سے چوک جائے تو انگلیاں کاٹ دو کہ تلوار ہی نہ پکڑ سکے۔ تو احد میں یہ خطا ہوئی کہ اللہ کے نبی کے حکم کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہے وہ تمہیں کہا تھا مت جاؤ مت جاؤ، کہ یا قوم الغنیمہ۔ یہ جو تین جنگیں ہوئی ہیں، بدر، پھر احد اور پھر حنین، بیچ میں اور بھی ہیں، لیکن ان تینوں میں ایک بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے۔ بدر میں سب سے قلیل تعداد، سب سے تھوڑے اسباب، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 60 اونٹنیاں، ان کے پاس 300 گھوڑے، 700 تلواریں اور مسلح زرہ پوش۔ لیکن یہاں کیفیت جو وجہ فتح اللہ نے بتائی ہے وہ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے مجھے پکارا، فاستجاب لکم، فا کے ساتھ، فوراً ہم نے تمہاری بات سنی اور حکم کر دیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے اترے اور لڑنے کے لیے اترے۔ پہلے انبیاء کی مدد، تائید انبیاء ملائکہ سے ہوتی رہی، یہ پہلی جنگ تھی۔ اور اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی جنگ کیفیت کے اعتبار سے کبھی نہ آئے گی نہ آئی ہے۔ تو اس میں اطاعت کامل تھی، استغاثہ کامل تھا، سب اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ نہتے ہیں کیا بنے گا۔ تو اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ہم نے فوراً لبیک کہا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ صرف تمہارے لیے بشارت ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے، اس کی مدد سے فتح ہوتی ہے۔ لیکن تمہارے اطمینان کے لیے ہم نے 1000 فرشتے اتارے۔ پھر اگلا کام کیا کیا؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، خوف کی فضا تھی، اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی۔ خوف میں نیند آتی، اللہ نے ان پر نیند
تاریخ علیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیرے پر تھا، 3 دفعہ میری تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گری اونگتے ہوئے، اخیر میں لیٹ ہی گیا، میں سو گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، بارش ہوئی۔ قریش کا لشکر نیچے تھا، نشیب، اور صحابہ کا لشکر اونچائی پر تھا، تو وہاں پانی اکٹھا نہیں ہوا، کیچڑ نہیں ہوا، ادھر پانی اکٹھا ہوا، نقل و حرکت میں مشکل پیدا ہو گئی۔ تو بارش برسائی، اِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، اس سے پہلے ڈھانپ دیا، غشہ ڈھانپ دیا، بالکل ایسے جیسے گھروں میں سو گئے۔ بارش کیوں آئی؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، طہارت حاصل کرو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی وسوسوں کو بارش کے ذریعے سے صاف کر دیا، سبحان اللہ۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دیا، کہ ادھر کیچڑ ہو گیا، ادھر زمین بیٹھ گئی، پانی نیچے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ہم نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایمان والوں کے دل جماؤ۔ سألقی فی قلوبہم الرعب، اللہ اپنی مدد کی ساری شکلیں بتا رہا، میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ رعب خود ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میرا رعب 1 مہینے کے مسافت تک جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرشتوں کے لیے پہلا موقع ہے لڑنے کا، جانتے نہیں ہیں، تمرین کوئی نہیں، تدریب کوئی نہیں، تجربہ کوئی نہیں، پہلے سے لڑائی کوئی لڑی نہیں ہے، تو فرشتوں کو کوئی سکھانے اور ان کو تمرین مشق کرانے کی تو ضرورت تھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پہلا وار تمہارا یہاں ہونا چاہیے، گردن کٹ جائے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہاں سے چوک جائے تو انگلیاں کاٹ دو کہ تلوار ہی نہ پکڑ سکے۔ یہ اللہ نے بدر میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، صرف جو اس میں ایک پیغام ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ تھے اور اللہ کے نبی کی پوری اطاعت میں تھے، اور غیبی مدد پانی کے ذریعے خوف اتار دیا، بوجھ اتار دیے، نیند کے ذریعے تھکن اتار دی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ 70 ان کے قتل ہو گئے، 70 ان کے قید ہو گئے، اور حضرت عباس کو ایک انصاری صحابی چھوٹے سے قد کے ان کی مشکیں کس کر ان کو لے کے آ رہے تھے۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنے لمبے قد کے تھے۔ تو وہ شرمندگی سے کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ کے رسی اس کو دے دی۔
وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں ہی نفع ہے، میں ہی نفع۔ اس نے تو فرشتہ دیکھا نہیں، اللہ نے حضرت عباس کو دکھا دیا کہ اس کو آپ نے فرمایا فقد ایدک اللہ بملک کریم۔ تو اس سے ایک سبق نکلتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پوری ہو تو اسباب کی کمی کا ازالہ اللہ اپنی قدرت سے فرما دیتا ہے۔ احد میں کیا ہے کہ اسباب پہلے سے زیادہ ہیں، 313 کی بجائے 700 ہیں، اپنے شہر کے قریب ہیں، سب مسلح ہیں، اور آپ نے یہ سمجھو صحابہ کا لشکر اس طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، پیچھے احد پہاڑ ہے، اور قریش کا لشکر مدینے کے کو پشت دے کر ایسے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ادھر وہ چھوٹی پہاڑی ہے جس پر آپ نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا، اور عبداللہ بن جبیر تمیمی رضی اللہ عنہ کو، یہ بدری صحابی ہیں، ان کو امیر مقرر کیا کہ ہمیں فتح ہو شکست ہو تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ پہلے ہی حلے میں قریش کے قدم اکھڑ گئے اور بھاگ پڑے۔ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا، لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ دیکھنا تھا کہ جب قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کبھی تمہاری لڑائی بھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا کیا نتیجہ ہے؟ کہا الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم۔ تو پھر اس نے بعد میں جب جوابات دیے تو اس میں کہا کہ تم نے کہا کہ لڑائی میں کبھی ہم نے شکست کھائی کبھی انہوں نے کھائی، یہ بھی نبوت کی علامت ہے کہ نبی کو ہمیشہ فتح نہیں ہوتی تاکہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جا سکے۔ تو وہ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ تو احد میں یہ خطا ہوئی کہ اللہ کے نبی کے حکم کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہے وہ تمہیں کہا تھا مت جاؤ مت جاؤ، کہ یا قوم الغنیمہ، بشرط ہے صحابہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ مغفور ہیں، انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور احد میں آیت اتری وَلَقَدْ عَفَا عَنْتُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک خارجی آیا حضرت عثمان کے امام ابو حنیفہ کے پاس کہ عثمان وہی ہے نا جو بھاگ گیا تھا؟ کہا ہاں اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، اور تو نام ہی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چونکہ خبر پھیل گئی جب مصعب بن عمیر کو عبداللہ بن قمع جس کا میں نے کل واقعہ سنایا تھا اس نے شہید کیا تھا، تو وہ مشابہ تھے اللہ کے نبی کے، تو انہوں نے کہا میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ اس پر سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ تو خالد بن ولید بھی اس جنگ میں شریک تھے اور سب سرپٹ بھاگ رہے تھے، تو زید بن خطاب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت عمر کے بھائی، کہتے ہیں خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہ بطل مجرب تھے اور شاہ سوار عرب تھے۔ کہنے لگا کیا کریں، بس ہی نہیں چلا۔ تو یہ دونوں دوڑ رہے ہیں گھوڑے پر اور باتیں کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید نے ایسے مڑ کے دیکھا تو چوٹی خالی تھی۔ تو اس نے ابو سفیان کو انہوں نے آواز دی ابو سفیان 100 آدمی مجھے دے دے
شکست کو فتح میں بدل دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا خالد کے دھوکے میں نہ آؤ، جانیں بچاؤ اور بھاگو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والا آئے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، انہوں نے پہل کیا کر یہ 100 آدمیوں کو لے کر انہوں نے وہ پہاڑی کا چکر کاٹا اور اوپر چڑھے۔ تو حضرت اکرمہ نے عبداللہ بن جبیر کو شہید کیا۔ بعد میں جب اللہ کے نبی کو خبر ملی تو آپ مسکرائے اور کہا القاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ۔ سبحان اللہ، میں تو قاتل مقتول دونوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اکرمہ بھی ایمان لے آئے تھے بعد میں۔ تو وہاں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں کمی آ گئی، اور منکم من یرید الدنیا، اللہ نے صاف کہا کچھ تم میں دنیا کی طرف دوڑ پڑے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اتنا بڑا رضا کا پروانہ اللہ نے دیا، رضا کا۔ اور اس میں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھوں عمار شہید ہوئے۔ عمار کو انہوں نے شہید کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سامنے عمار ہے، وہ تو لوہے کی ٹوپی میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے یہاں پیٹ پر زرہ کی ایک کڑی کو ٹوٹا ہوا دیکھا، تھوڑی سی جگہ خالی تھی، وہاں زرہ کی کڑی نہیں تھی، میں نے اس کو نشانہ بنا کے جو نیزہ مارا تو وہ پار نکل گیا۔ جب وہ گرے اور ان کے سر سے خود ہٹا تو میری بھی ہائے نکل گئی، وہ یہ تو میں نے عمار کو شہید کر دیا۔ تو ایسا نہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ میں عمار سے لڑ رہا ہوں، دونوں بخشے ہوئے ہیں۔ جب اللہ رضی اللہ کہہ رہا ہے لقد، تو احد کا واقعہ ہے کہ اطاعت میں کمی آئی اور سبب میں کمی آئی، دونوں چیزیں ہیں۔ اسباب جتنے میرے نبی اختیار فرمائے جنگوں میں، حسن تدبیر، ایسے تو کوئی بڑے سے بڑا جرنیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد پہ پورا بھروسہ ہے۔ ساری رات بدر میں روتے رہے، ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد۔ تو احد کی شکست کی وجہ ہے اللہ نے خود قرآن میں بنا دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، ہم نے وعدہ پورا کیا، تم ان کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا۔ یہ 5 اسباب اللہ نے بتائے ہیں، جب یہ ہوں گے تو نتیجہ پھر اس کے مطابق نکلے گا۔ حضرت حمزہ جیسی ہستی شہید کر دیے گئے۔ تو حنین میں کیا ہوا کہ اپنے اوپر نگاہ چلی گئی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذْكُرُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، 3 چیزیں کامیاب کرنے والی، اللہ سے حیا، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصہ ہو یا معمول پہ طبیعت ہو، اس زبان سے کوئی نامناسب بول نہ نکلے، والقصد فی الفقر والغنا، اور فراخی ہو تنگی ہو، درمیانی چال چلنا، درمیانہ خرچ رکھنا۔ وثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ہون متبع،
خواہش کے غلام. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. جو نفس کے غلام بن جاتے، میرے ہون متبع، بئس العبد عبد ہون یضلہ. دوسرا شح مطاع، حد درجے کا بخل. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا ہی نہیں، سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں. السخی قریب الی اللہ، قریب الی الناس، قریب الی الجنہ، بعید عن النار. والبخیل بعید عن اللہ، بعید عن الناس، اور بعید عن الجنہ وقریب من النار. یوم یحمى علیہا فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ سخاوت عطا فرما. اور ڈھیر خرچ کرنے کا نام سخی نہیں ہوتا، سخاوت دل کی چیز ہے. تو اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ خرچ کرنے کا شوق دے، جوڑنے کا شوق نہ دے. ضرورت کے لیے رکھنا حلال ہے. تو تیسرا فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، اور اس میں اضافہ کیا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ سب سے شدید ہے آدمی کا عجب میں مبتلا ہو جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا. اب اس لشکر کی تعداد 12,000 ہے، اور اس میں 10 مبشرہ سارے موجود ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی موجود ہیں، اور چند نوجوان جو نئے مکہ میں مسلمان ہوئے، ان کی زبانوں سے نکلا لن نغلب من قلۃ فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اب دیکھو اللہ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے. ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تو بڑی کشادہ تھی پر تمہاری آنکھوں کے سامنے قید بن گئی، قید، اور تمہیں بھاگنے کے سوا چارہ کوئی نہ نظر آیا. تو عجب مار دیتا ہے آدمی. عجب کے ساتھ ہی تکبر پیدا ہوتا ہے. عجب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے. تکبر میں اگلا قدم آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے. غمط الناس وبطر الحق، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق سے منہ موڑنا، یہ تکبر ہے. تو اللہ تکبر سے بھی بچائے اور اللہ عجب سے بھی بچائے. اعجاب المرء بنفسہ. شعبی رحمۃ اللہ علیہ مجمع تھے، کہنے لگے سلو ما شئتم. بہت بڑے عالم تھے شعبی. سلو ما شئتم. تو ایک انصاری نوجوان نے کہا سلیمان علیہ السلام سے بولنے والی چونٹی نر تھی یا مادہ؟ تو شعبی افہم الشعبی، یہ ایک لفظ مجھے یاد ہے، افہم. ٹھیک میں نے کہا افہم یعنی لاجواب ہو گئے اور سلو ما شئتم کی پکڑ میں آئے. اور خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں جو ہم پہ مشکل آئی اور بہت سخت گھاٹی سے ہم گزرے، اس کی وجہ میرا ایک بول تھا کہ یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہے، کہ یہ میرے منہ سے نکلا، یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہے. انہوں نے ناکوں چنے چبوا دی. مہاجرین تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جھنڈا گر گیا. حضرت زید بن خطاب اس وقت مسلمان تھے،
جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، مہاجرین شہید ہو گئے۔ سالم مولا ابی حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے۔ پھر کوئی جھنڈا نہیں اٹھا سکا، سارے بکھر گئے۔ انصار کھڑے رہے، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ اللہ کی مدد آئی اور فتح ہوئی۔ اور پتہ ہے اس مسلمہ کم وقت جب جنگ کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود بھی زرہ پہنے ہوئے میدان میں تھا، اس وقت اس کی عمر صرف 150 سال تھی۔ پتہ نہیں اس کو اتنی طاقت کہاں سے ملی تھی۔ تو اس لیے بیٹا اللہ سے نظر ہٹنے کی دیر ہے۔ یہ 3 بڑے سبق ہیں، اس لیے میں نے مختصر آپ کو تینوں جنگوں کا حال بتایا۔ ایک جگہ ہر چیز پوری ہے، اسباب تھوڑے ہیں، اللہ نے اس کی کمی پوری کر دی، 1000 فرشتے آئے۔ دوسری جگہ اسباب مناسب ہیں، ناکافی نہیں ہیں، اطاعت میں کمی آ گئی، دنیا کا میلان ہو گیا۔ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے کفر کو باقی رکھنا ہے جب تک دنیا باقی ہے۔ ہاں، جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا اور اس کے چند دنوں بعد مسلمان سب مر جائیں گے، تو پھر صرف کفر ہوگا، اور وہ ہوگا قیامت کی آمد کے لیے۔ تو جنوبی فرانس تک پہنچ گئے تھے، اس وقت تابعین تھے، صحابہ تو نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور عبد الرحمن الغافقی رحمہ اللہ سارال لشکر تھے۔ تو فرانس کے لشکر کو بری طرح شکست دی۔ اگر وہ اس کو سنبھال لیتے تو یورپ کے آخری کنارے تک انہوں نے جانا تھا۔ کسی نے شوشہ چھوڑا، جو تمہارے مال غنیمت کو عیسائی لشکر لوٹ رہا ہے، تمہارے مال غنیمت کو عیسائی لشکر لوٹ رہا ہے۔ آدھا مجمع بھاگ گیا مال غنیمت کی طرف، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ادھر پھر فرانسی فوج نے پھر ان کو الٹا کے رکھ دیا، اور حضرت عبد الرحمن وہاں شہید ہوئے۔ اس سے آگے پھر کبھی اسلام کی حدود نہیں بڑھی، بس وہ آخری تھی۔